نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائیں پوری دنیا کے لوگ، تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، تو ایسا کہنے والا قطعاً کافر ہو جائے گا، ایمان سے چلا جائے گا۔ کیسے کہنے والا؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے سب ہمارے جیسے عقیدے رکھنے والے ہیں، بہت سارے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 40 پارے تھے، معاذ اللہ 30 رہ گئے، 10 کم کر دیے، ہے نہیں، معاذ اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا یا اس حرف کا یا اس صورت کو بدل دیا گیا ہے یا گھٹا دیا گیا بڑھا دیا گیا، تو اللہ نے جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کا انکار کرنا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو گویا کہ اس آیت کا انکار ہو جائے گا، اور انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو فرمایا جمع ہو جائیں تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی، یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ابھی جو میں نے پس منظر بیان کیا تھا اس آیت کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، آخر اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے اس آیت میں؟ کہتے ہیں عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل، اس جیسی، تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ، یعنی کوئی بھی ایسی اپنی طرف سے صورت بنا کے لے کے آؤ جو اس کی طرح ہو، کہلاؤ، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو، جو بھی حمایتی ہیں سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہے دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہ کافروں کو کھلا چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ 4 جگہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا، چیلنج کیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنی طرف سے بنا دیا گیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کوئی اس جیسا لے آؤ، ایک کتاب بنا کر لے آؤ، یا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یا پھر کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی ایک بات ہی قرآن کی طرح بنا کر لے آؤ، یعنی تو کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ خیر، لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر، یعنی ایک لین بھی، ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے، نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ مسئلہ، اس کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ، اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھیں، ابھی جیسے میں نے بتایا ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا، اور وہ صفت جو صرف انبیاء کو حاصل تھی وہ اس امت کے لوگوں کو بھی عطا کر دی۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ اب عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7
قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں قرات سبا، یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ 7 طریقوں سے الحمد شریف کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ جو طریقہ آپ کے علاقے میں رائج ہو قرآن پڑھنے کا، جو تمہارے لیے آسان ہو وہ طریقہ اپناؤ، کہیں ایسا نہ ہو جو دوسری قرت یعنی اور جو قسم ہے قرت کرنے کی، کوئی اور اس قرت کو کرے اور تم اس کو غلط سمجھ لو، نا واقفی کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے، اور سوچ لو کہ یار یہ قرآن کو غلط پڑھ لیں، یہ تو کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ تو صحیح نہیں پڑھ لیں، قرآن کو بگاڑ لیں، حالانکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور وہ صحیح پڑھ لیں دوسری قرت کے اعتبار سے، ہے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن 7 الفاظ پر نازل ہوا، یعنی 7 قراتوں پر نازل ہوا، 7 طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اپنے علاقے میں جو ہے سیدھا سیدھا ہے، یعنی تو جو آسانی ہے پڑھنے میں، جو لفظ جو طریقہ آسان ہے ہمارے لیے اس طریقے پر عمل کریں، جو مشکل ہے اس پر عمل نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو غلط سلط کر دیں۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، یعنی کسی بھی معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص، یعنی جو ہم لوگ قرات کرتے ہیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، یہ آسان ہمارے لیے طریقہ ہے۔ جو مشکل طریقہ ہے وہ صرف وہ اختیار کریں جو اس کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو علم نہیں رکھتے وہ اس کو نہ اختیار کریں، کہیں قرآن میں خامی نہ ہو جائے، غلطی واقع نہ ہو جائے معاذ اللہ، یعنی قرآن میں غلطی نہ ہو جائے اور اس کی بنا پر ہم کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جائیں۔ اور جو اور طریقے ہیں عوام کے سامنے بھی نہیں پڑھنے چاہیے، جو مطلب ہم اور آپ قرات کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم سمجھیں گے، جو دوسری قسم ہے قرات کی 7 قرات کرنے کے طریقے ہیں اس میں سے کرے گا تو ہمیں لگے گا ہم چونکہ اس کا علم نہیں رکھتے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، بھئی یہ تو کافر ہو گیا معاذ اللہ، اور حالانکہ وہ قرات کا صحیح طریقہ ہے دوسرا بھی، ہے نہیں، اور ہم اس کو غلط سمجھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے جس کی وجہ سے ہم ایمان سے چلے جائیں۔ اس لیے جو علاقے میں طریقہ رائج ہے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے اور عوام کے سامنے اسی قرات کو پڑھنا چاہیے جو رائج ہے، جو طریقہ رائج ہے قرات کا۔ بروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا، کہ یعنی ایسے تو قرات ہے نہیں پڑھنا، ایسا تو طریقہ ہے نہیں قرآن پڑھنے کا، یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ، اور وہ طریقہ ہے صحیح لیکن ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ خیر، عقیدہ نمبر 10، فرماتے ہیں قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان میں بہت ساری جو ہے قرآن پاک کی طرح احکام تھے، لیکن قرآن پاک کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی اس جیسی مطلب اس احکام کے مثل، تو اس آیت کی بنا پر جو پہلے احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے، اب ان کا جو ہے رائج نہیں کیا جائے گا ان کو، بلکہ قرآن پاک کو مانا جائے گا، اس کی آیت پر عمل کیا جائے گا اور اسی بات پر عمل کیا جائے گا جو قرآن پاک نے بتائی ہے۔ اب جیسے کہ ابتدائے اسلام میں رمضان شریف میں افطار کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ملنا یہ حلال، صرف عشاء کے وقت تک۔ رمضان کے مہینے میں ابتدائی اسلام میں صرف سوچو کتنا مشکل وقت ہوگا، وہ جو بیوی والے ہیں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، کہ صرف مغرب سے عشاء تک کا ان کے لیے وقت تھا، اسی وقت میں ملیں، اسی وقت میں کھانا کھائیں، اسی وقت میں سب کام کریں۔ جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا اب ان کے لیے وہ چیز کھانا بھی حرام اور بیوی بھی حلال نہیں، کھانا بھی حلال نہیں، اب اگر کھائے گا تو حرام کرے گا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ ابتدائی اسلام میں وہ چیزیں
جو صرف مغرب سے عشاء تک ہوتی تھی، عشاء کے وقت تک، عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی وہ حلال نہیں رہتی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب کیا ہوا، کچھ صحابہ اکرام سے جو ہے وہ فعل سرزد ہو گیا، یعنی کچھ صحابہ اکرام نے وہ فعل کر لیا۔ اب وہ بہت شرمندہ ہوئے، روئے بہت، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا، حضور بڑی غلطی ہو گئی، کیا کریں؟ تو اللہ کا حکم پھر ہوا، اللہ کا حکم ہوتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آئندہ کے لیے فرمایا گیا، آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کو حلال کر دیا، آئندہ کے لیے۔ یعنی پہلے جو انسان کی بولی سمجھتا ہے، اور اللہ نے عقل سے بھی نوازا انسان کو، اور انسان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، بشر کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ اب کوئی انسان جا کے جانور کو سمجھانے لگے تو اسے پٹا تو لے گا وہ کچھ دنوں میں، اپنے اشاروں پر کام تو کروا لے گا، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی کافی وقت لگے گا، کافی وقت، لیکن وہ بھی بولنے پر اس طرح سے قادر نہیں ہے، نہ اس طرح سے سمجھ رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ تو جنس کی بات کو ایک دم سمجھتا ہے، یعنی جانور کی بات کو جانور جلدی سمجھتا ہے، انسان کی بات کو انسان جلدی سمجھتا ہے، اور سمجھنے کا وہ مادہ بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری تھا، اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ نبی بھیجے، تاکہ ہمیں پوری مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ اس لیے عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں، یعنی جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے خوشخبری لے کر، مژدہ لے کر، بولے سلام، یعنی اس میں جو رسولنا، یہ رسول کی جمع ہے رسولنا، رسولو، یا پھر یہاں پر جو رسولنا، یہ ایک کو کہا جاتا رسول اور بہت سارا کو کہا جاتا رسولو، تو اس میں جو ہے ان رسولوں کی جمع ہے پوری، رسولنا، عربی میں اگر اس کو پڑھیں گے تو رسولنا، اور ایک کے لیے رسول، رسولنا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے خوشخبری یعنی مژدے کے ساتھ، اور بولے سلام۔ تو فرشتوں کو بھی یہاں رسول سے خطاب فرمایا گیا، فرشتوں کو بھی رسول سے خطاب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ بشریت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ بشر بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کے لیے بشریت خاص ہے، اس کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، اور بشر کے ساتھ ساتھ مرد ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جیسا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي۔ تو عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی اور نہ عورت، یعنی نہ ہی تو کوئی جن نبی ہوا اور نہ ہی عورت کوئی نبی ہوئی، یعنی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت کوئی جن نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ ازل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ مکمل طور پر اللہ کا پیغام بندوں کی سمجھ میں آ جائے اور ان تک پہنچ جائے، یعنی اور ان کے لیے آسانی ہو اس کو سمجھنے میں۔ ہماری آسانی کے لیے اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، فضل فرمایا، کرم فرمایا، تاکہ ہمیں مکمل طور پر دین کی سمجھ، اسلام کی سمجھ آ جائے، اللہ اس کے رسول کی پہچان مکمل طور پر ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، یعنی جو نبی ہوگا، جیسے معاذ اللہ بہت ساروں نے جو اعلان بھی کیے تھے اور قیامت تک کرتے بھی رہیں گے، کچھ خدائی کا دعویٰ کرتے رہیں گے، کچھ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے، یعنی کیا بھی ہے معاذ اللہ اور کرتے بھی رہیں گے، جو دجال قسم کے لوگ ہیں وہ آتے رہیں گے، یعنی یہ سب ان کی ذریت میں سے ہی ہیں۔ تو نبی پر کیا ہوتی ہے، ضروری کیا ہے کہ اس پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام، چاہے وہ واسطے کے ذریعے سے ہو، ابھی جیسا کہ بتایا، یا بغیر واسطے کے ذریعے سے ہو۔ عقیدہ نمبر 4، نبی کے ہونے کے لیے
اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی فرشتے کے ذریعے سے ہو وحی، اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے سے نبی پر آئے، یا پھر بغیر کسی کے واسطے سے آئے، بغیر کسی کے ذریعے سے ہو، یعنی خود اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہو۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا صحیفے اور ایک لفظ آیا کتابیں۔ صحیفے بھی اللہ کے کلام ہیں اور کتابیں بھی اللہ کا کلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو چھوٹی کتابیں ہیں ان کو صحیفے کہا گیا ہے، اور جو بڑی کتابیں ہیں ان کو کتابیں کہا گیا ہے نہیں؟ یعنی آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ہے نہیں؟ باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور نبیوں پہ نازل ہوئیں اس میں ان کو جو خطاب دیا گیا وہ صحیفوں کا خطاب دیا گیا، لیکن بڑی جو کتابیں ہیں ان کو کتاب کا نام دیا گیا۔ حالانکہ یہ صحیفے جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، جو بھی آسمان کی طرف سے آسمان دنیا پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی جانب سے جو بھی کلام وحی کی صورت میں یا پھر بغیر واسطے کے نبیوں پر جو بھی کلام الہی آیا اور جو بندوں تک وہ پہنچایا، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو چاہے وہ فرمان کی شکل میں ہو، تو جو کتابوں کی شکل میں آئے اس میں چھوٹی کو صحیفے اور بڑی کو کتابیں کہا گیا، اور سب یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ تو برابر ہے، بھئی خدا کا کلام جو ہے، مثال کے طور پر آپ کا یا میرا کوئی بھی کلام ہے، کوئی بھی بات ہے، وہ بات میری بات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، میری بات کے ہی برابر ہو سکتی ہے نہیں؟ اس سے افضل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے آپ کی بات زیادہ بہتر ہو، زیادہ افضل ہو، زیادہ مناسب ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ہی کلام میرے کلام سے بڑھ کر ہو۔ ایسے ہی اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کے کلام سے کیسے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں جو فضلیت کا معاملہ رکھا گیا وہ صرف اس بنا پر رکھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے ثواب زیادہ ہے، اس معنی کر رکھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے ثواب زیادہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام جو ہے برابر یقیناً، لیکن یہاں پر فضلیت جو ہے وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے نہیں بلکہ لینے والے کی وجہ سے ہے، لینے والے کی وجہ سے۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، لیکن جو قرآن نازل ہوا وہ سب نبیوں کے سردار پر نازل ہوا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ وہ رسول ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے سارے نبیوں کو پیدا فرمایا، سارے نبیوں کو زندگی عطا کی، سب کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اس لیے فضل اللہ رب العزت کے کلام اتارنے کی وجہ سے نہیں ہے، لینے والے کی وجہ سے یہاں پر ہے۔ یعنی اللہ کا کلام تو برابر ہے، حق ہے، بالکل برابر ہے، اس میں جو ہے رد و بدل نہیں ہے یا اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو نبی، جس نبی پر جو کتاب اتاری اس کی افضلیت اس نبی کی وجہ سے ہے نہیں۔ اور دوسرا یہ جو صاحب کتاب نے فرمایا
کہ اس میں افضلیت جو ہے وہ صرف ثواب زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے ثواب زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، جیسے تورات، انجیل، زبور، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو جب نازل فرمایا تھا تو اس کو بندوں کے سپرد کر دیا، بندوں کے سپرد فرما دیا، اس کی ذمہ داری بندوں کے اوپر چھوڑ دی۔ اب بندوں نے کیا کیا؟ ساری کتابوں میں آخری نبی کا ذکر آیا، تورات کے اندر بھی آیا، زبور کے اندر بھی آیا، انجیل کے اندر بھی آیا، آخری نبی آگا، اس کا حلیہ بتایا گیا کہ ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسے رخسار ہوں گے، ایسے بال ہوں گے، ایسا قد ہوگا، ساری چیزوں کے بارے میں، اوصاف نبی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیسے بھی صفتیں ہیں، جو بھی اوصاف ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، رخسار کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، قد کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ان کتابوں میں ذکر کر دیا گیا۔ تو جو لوگ اس وقت کے رہنما تھے، جو پیشوا تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے کہا یار اگر آخری نبی آ گیا تو ہمارا جو دھندا چل رہا ہے یہ بند ہو جائے گا، ہمارا جو معاملہ، لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہماری قدر کر رہے ہیں، یہ جو ہمیں ویلو دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ سارے حلیے بدل دیے اپنی کتابوں میں، جو کتابیں نازل ہوئیں، انجیل، زبور، تورات وغیرہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں اللہ کی جانب سے بتائی گئیں، جو اوصاف بیان کیے گئے، ان اوصاف کو بدل دیا کہ آنکھیں موٹی ہوں گی، بال گھنگریلو ہوں گے، اور جس طرح سے بھی انہوں نے بیان کیا، تاکہ جب وہ نبی آئیں تو ان نبی کے کہنے پر یہ ان کے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، یعنی ان پر ایمان نہ لے آئیں اور ہمارا دھندا بند نہ ہو جائے، ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے سب کیا۔ تو کیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری بندوں پر ڈال دی ہے نہیں، اور انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، گھٹا بڑھا دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کا جو ذمہ لیا ہے وہ اللہ نے لیا ہے، قرآن مجید کا جو ذمہ لیا ہے وہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے۔ دیکھیں جب سے نازل ہوا ہے قرآن مجید آج تک نہ کوئی اس میں گھٹا سکا ہے، نہ بڑھا سکا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ صرف انبیاء کو یاد تھی، نبیوں کو یاد تھیں، لیکن خدا کا فضل دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ بچے بچے کو یاد ہے۔ اگر کوئی ڈھانے بڑھانے کی کوشش بھی کرے گا تو جو حافظ قرآن ہے وہ پورا کر دیں گے، ہے نہیں، وہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا، ان کے سینے کے اندر قرآن مجید جو ہے اتار دیا ہے اور حفظ ان کو مکمل کروا دیا ہے۔ لیکن جو اور کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ صرف نبیوں کو یاد تھی، ان کے امتیوں کو یاد نہیں تھی، حفظ نہیں ہوئی۔ ہاں اس لیے جو ہے ایک تو یہ کہ ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو، ہر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر میں بچے بچے کو قرآن مجید حفظ یاد ہے۔ کوئی کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکتا، اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے گھٹانے بڑھانے کی کوشش۔ کسی نے کہا 26 آیتیں نکالیں معاذ اللہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے قرآن جلایا معاذ اللہ، اس طرح سے مٹ جائے گا۔ مٹانے کی کوششیں کی، گھٹانے کی کوششیں کی، نہ گھٹا ہے اور نہ گھٹے گا، یعنی نہ گھٹا ہے اور نہ گھٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اور کتابوں میں تبدیلی اس لیے ہو گئی کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی بلکہ بندوں کے سپرد فرما دی۔ ہلو، وعلیکم السلام، خیریت جی؟ اچھا بس تھوڑی دیر رکو، میں ذرا درس میں تھا، آ رہا ہوں ابھی، بس تھوڑی دیر رکو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیان پورا کر کے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھا قرآن مجید کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہیں
ابھی جو بتایا اس کے یہ معنی ہیں، یعنی ایک کلام جو اللہ کا کلام ہے، دوسرا کلام جو افضل ہے، حالانکہ اللہ کا کلام برابر ہے، لیکن افضلیت کا کیا معنی ہے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ افضل ہونا اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفعول کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں افضلیت کی یا کمی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کا کلام برابر ہے، صرف افضلیت اس معنی کر ہے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے ثواب زیادہ رکھ دیا ہے نا، ثواب زیادہ رکھ دیا ہے۔ خیر، عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کر دی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، یعنی وہ اس کو مکمل بغیر دیکھے زبانی یاد نہ کر سکے، صرف انبیاء کو یاد تھی، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کر دی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، یعنی کلام الہی یہ مت سمجھ لینا، اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ صرف قرآن ہی کلام الہی ہے، یہ ہرگز مت سمجھ لینا، جو تورات، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں یہ صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ کتابیں جو تھیں اس میں گھٹا بڑھا دیا گیا تھا، اللہ کے کلام کو بدل دیا گیا تھا، امتیوں نے اپنے اس کے جو پیشوا تھے اپنے ٹھیکے چلانے کی بنا پر، اپنا کاروبار چلانے کی بنا پر، اپنا دھندا چلانے کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھندا بندہ ہو جائے آخری نبی آنے کی وجہ سے، آخری نبی آئے اور سارے لوگ جب ان میں جو ہم بیان کریں گے اس کتابوں کے ذریعے سے، ان کے اوصاف، ان کا قد، ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کے رخسار، تو کہیں ایسا نہ ہو ان کو پہچان لیں، ان پر ایمان لے آئیں اور ہمارا دھندا بند ہو جائے، ہمارا دھندا بند ہو جائے، تو اس لیے کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی رد و بدل کر دیا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، اپنی خواہش کے مطابق، تاکہ لوگ ہمارے گرویدہ رہیں، تاکہ لوگ ہمارے جو ہے مرید رہے جس طرح سے اب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو آمدنی ہو رہی ہے ختم ہو جائے، لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی انہوں نے جو گھٹا بڑھا دیا ہے ان گھٹانے بڑھانوں میں سے ہی یہ بات ہے، کون سی بات؟ جو ہماری کتاب سے مطابق نہیں ہے، جو ہماری کتاب کے موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر موافقت اور مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں تکذیب اور تصدیق، اس کا مطلب یہ ہے نہ ہی تو ہم جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی پتہ نہیں یہ کلام الہی حق ہے یا پھر جھوٹا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ہماری کتاب سے بھی نہیں مل رہی اور جو ہے اس میں جو ہے پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ مخالف ہے یا پھر موافق ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، تو اب اس میں کیا ہے، اس میں جھوٹ سچ کے لیے ہمیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے، اردو میں سمجھیں، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، جو بھی ضروریات دین میں باتیں ہیں ہر اس بات پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے نا۔ خیر، یہاں پر 6 عقیدے مکمل ہو گئے، کرنا تو اور تھا لیکن اب چونکہ مجھے بھی جانا ہے